نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو ہر طرح کی مشکلات، الجھنوں، پریشانیوں اور غموں کے پہاڑ پاش کرنے والا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے پریشان کن حالات میں اپنی جانثار صحابہ کو پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ یہ وظیفہ پریشانیوں کا اکثر اعظم ہے، جسے بہت سارے مفسرین اور علماء کرام نے اسم اعظم میں بھی شمار کیا ہے۔ حامیم لا ینصرون۔ ان مختصر سے دو الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، مفلسی اور تنگ دستی کی شدت میں رحمت خداوندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید رکھیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کا نہیں، کافروں کا شیوا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کی کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ پاک کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے تو اللہ کریم اس کی ضرور سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو تو اسے اللہ کی توفیق سمجھے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھے۔ اللہ کریم بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی بڑا ہے۔ آپ بس اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ دوستوں، ایک شادی شدہ جوڑا جسے یہ وظیفہ دیا گیا 16 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ ایک اور بھائی جسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی، حامیم لا ینصرون کا وظیفہ اس کی بیوی نے پڑھا۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ 3 دن تک یہ عورت لگاتار پڑھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نئی زندگی بخشی۔ جب آپ کو لگے کہ مشکلات اب اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب نا امیدی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، اندھیرا اتنا ہو گیا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، دوست ہو یا دشمن کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ ہو، ایسا گمان ہو کہ اب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، تو بس پڑھنا ہے آپ کو حامیم لا ینصرون۔ چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی، کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ پیارے دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیجیے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہو، مثلا نوکری کا نہ ملنا، شادی میں رکاوٹ ہو یا دکان کا نہ چلنا، رزق کی تنگی، اولاد کا نہ ہونا، ان ساری حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے نماز عصر کے بعد وضو کی حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ حامیم لا ینصرون کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرورت اللہ پاک ضرور پوری فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پورا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی وظیفہ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، بغیر گنتی کے بس پڑھتے جانا ہے۔ زبان پر یہ ورد جاری رکھیں اور اپنے دنیاوی کام بھی کرتے رہیں۔ دوستو، آپ یقین جانیے جتنا خلوص دل کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے اور یہ عمل کریں گے، اتنا جلد آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستوں، بات ساری یقین کی ہے۔ دعا کرتے وقت دل میں شک بالکل نہ رکھیں کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں اللہ پاک ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں۔ بے دلی کے ساتھ دعا نہ مانگیں، کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں
اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں، ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔